اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمامی چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا خصوصی رحم کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں آپ کو جادو کا توڑ، جادو کس طرح ختم کیا جائے، اس کے حوالے سے معلومات دینے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل میں نے 2 ویڈیو عاشق جنات کے حوالے سے بنائی تھیں۔ انشاءاللہ تیسری ویڈیو بھی اس کے اوپر بناؤں گا میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ویڈیو مختصر بناتا ہوں تاکہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ سکون سے دیکھ لیں، کیونکہ جب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ پھر بیچ میں سکپ کر کے سنتے ہیں، بیچ سے شارٹ کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ ہوتی ہے 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ہو جائے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سن سکے۔ ناظرین کرام، جادو برحق ہے، پہلے بھی ویڈیوز پہ بنی ہیں، آج پھر ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے مریض آتے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے روحانی علاج کرنا، تو اب ہمارے پاس جو مریض آتا ہے ان کی کیفیات جو ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی کس کیفیت سے آتا ہے، کوئی کس کیفیت سے اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نے مریض کی کیفیت کو سمجھیں، اس کے بعد جا کر ہم اس کا علاج کریں۔ اب جادو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ موت کے قریب اسے لے جاتا ہے اور اس کی زندگی بھی چھین لیتا ہے۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، مگر اس کے لیے کوئی اسباب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جادو ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی موت کے قریب انسان کو اور موت کی نیند بھی سلا دیتا ہے جب اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اس کا علاج اشد ضروری ہے۔ ہم لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، جنات کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ ناظرین کرام، میں ایسے لوگوں کی جب باتیں سنتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ جس چیز کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھا تو ہم اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جادو کوئی شے ہی نہیں ہے، جنات تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، جنات تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، حالانکہ جنات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جنات کی تخلیق کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جنات کی پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جنات کس چیز سے بنا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور جو جادو ہے کس چیز کا نام ہے اور جادو ہے کیا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ نے اسی لیے فرمایا نا کہ قرآن جو ہے یہ پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔
ہم پڑھ تو لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. ہم کبھی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اللہ خود کہتا ہے میرے قرآن میں غور و فکر کرو. جب ہم غور و فکر سمجھ کر پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جادو کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں، وہاں فرعون کا دربار دیکھیں، وہاں پر جادوگروں کا سسٹم. قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے، قرآن اس چیز کے اوپر شہادت دیتا ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، یعنی کہ مختلف دور ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات کے اوپر اس چیز کا ذکر کیا، یعنی کہ یہ شیاطین کی طرف ہے. وہاں پر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اب قرآن میں اس میں سحر کے نام سے یہ الفاظ آئے ہیں، تو لہذا ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، جس طرح ہم ڈاکٹر کو مانتے ہیں، ڈاکٹری علاج کو مانتے ہیں، میڈیکل کے شعبے کو مانتے ہیں، اسی طرح روحانیت کا شعبہ جو ہے میڈیکل کے شعبے سے قدیم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک دیکھیں، صحابی رسول کی آنکھ نکلتی ہے تو کون سا آپریشن ہوتا ہے، کون سا علاج ہے کریم لجپال نبی کے پاس کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آنکھ مبارک کو ٹھیک کرتے ہیں، آنکھ درست ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ روشنی دیتی ہے. مختلف واقعات بڑے پڑے ہوئے ہیں روحانی علاج کے بارے میں، تو آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں. سامعین کرام، جادو برحق ہے. اب کیفیات کو ہم نے سمجھنا ہے. رات کو میں ایک جگہ کے اوپر کام کر رہا تھا جادو کے حوالے سے. اب اس میں جادو واپس پلٹنا تھا، جس نے کیا ہے نا ان کی طرف بھیجنا تھا. تو یقین جانے جب میں گیا ہوں رات کو، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی میں کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیماری کی حالت میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کہ جب پلٹا ان کی طرف تو انہیں تکلیف ہوئی. تو پھر رات کو جو دوبارہ پھر جب وہ کیا، الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے والدین کی دعائیں، میرے مرشد کی نگاہ، میرے استادوں کی دعائیں ہیں. جادو واپس جاتا ہوا ان کو دکھائی دیا، میں دکھایا. وہ کس کی طاقت کے اوپر؟ میرا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ کے قرآن کی طاقت کے اوپر، اللہ کے قرآن کی طاقت کے اوپر، نوری کلام کی طاقت کے اوپر. میں نے وہ نوری کلام پڑھا، اس کے اوپر اللہ کا قرآن پڑھا، سورتیں پڑھی، آیات مقدسہ پڑھی ہیں. جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جائے وہاں پر شیاطین نہیں آ سکتے. ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج میرے سمیت ہم سب کا ایمان کمزور ہے، تب تو ہم ہر میدان میں ہار جاتے ہیں. اس لیے جب میرا اور آپ کا ایمان پتھر کی طرح مضبوط ہوگا، ہم پگھلیں گے نہیں. پتھر پگھل جاتا، اگر ہم نہیں پگھلیں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے. قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے جو قرآن میں نازل کیا اس میں مومنوں کے لیے
مومنوں کے لیے میں نے شفا والا نازل کیا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ وہ ہمیشہ خسارے میں ہیں، ان کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن پڑھا اس مریض کے اوپر، دعائیں پڑھی، اب اس کے ذریعے پلٹا. اب پلٹنے کے لیے پھر جب وہ دعائیں پڑھی اس کے بعد توجہ جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے کہ توجہ کے ساتھ جب پڑھیں گے تو جادو کی کاٹ ہوگی. اور جب جادو کو جلایا میں نے وہاں پر بدبو پھیلی اور وہ جو مریض تھے وہ پکارنے شروع، بدبو آ رہی ہے. ناظرین کرام، اس میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی سے بچائے. میں ایک ذلیل انسان ہوں، کمتر انسان ہوں، کمینہ انسان ہوں. آپ کو بتانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا یہ کام کر سکتا ہے، آپ کتنے نیک لوگ ہیں، آپ کتنے پاک باز لوگ ہیں، آپ کتنے مطہر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کتنے نیک لوگ ہیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا مقام کیا ہوگا. اگر مجھ گناہگار کو اللہ نے اتنا دے دیا تو جو آپ لوگ ہیں مجھ سے خوبصورت، مجھ سے لاکھوں درجے بہتر، تو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور آپ کتنے عروج کے اوپر جائیں گے. یہ باتیں تب میں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ میری عزت کریں، نہ نہ نہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت کی بھی اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا جو ہے نا اس کے اوپر عقیدہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو عزت ملے گی، مگر ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ہے بس ایسے بیٹھ جائیں بس اللہ چاہے گا تو ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی. نہیں، کوشش کریں، کوشش. جب کوشش کریں گے تو پھر اللہ ہمیں عزت بھی دے گا. تو ناظرین کرام، جادو خطرناک بیماری ہے. ڈاکٹر حضرات ڈرپیں لگا رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ اسپتالوں میں مر جاتے ہیں. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں ہم نے اس کی بیماری سمجھ نہیں آئی، ٹیسٹ سارے صاف ہیں، یار اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، اس کو تکلیف بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو تکلیف بھی نہیں ہے پھر بھی اس کا جسم دکھ رہا ہے. طرح طرح کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. مریض اسپتال میں تڑپتا ہوا مر جاتا ہے. وہ بدبخت لوگ اس کو نہیں آنے دیتے، کہتے نا 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 نا. مگر ناظرین کرام، میڈیکل کے علاج سے پہلے روحانی علاج تھا. رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے ہمارے پاس. تو لہذا اگر آپ لوگوں کا کوئی مریض ہو، اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ٹیسٹ صاف ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً کسی روحانی معالج سے رابطہ کریں اور اپنے مریض کو وہاں پر چیک کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا. یہ ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے. تو لہذا ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ روحانی علاج برحق ہے اور اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جب ڈاکٹر بیماری نہیں پکڑ سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر عاجز آ جاتا ہے. آپ لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، کہتے فلاں ڈاکٹر بہت وہ پکڑ لے گا، نہیں، آپ فلاں کرتے رہتے ہو، مریض مر جاتا ہے، بیماری نہیں پکڑی جا سکتی. اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے ناظرین کرام کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے بیماری سامنے آ جاتی ہے، وہ بیماری انسان پکڑ لیتا ہے. اللہ کے کلام سے بڑی کوئی مشین نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے کلام کے برابر ہو سکے. تو ناظرین کرام، جب اللہ کا کلام میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ذریعہ نجات ہے، ہدایت والا ہے، شفا والا ہے، تو پھر ہمیں روحانی علاج کی طرف بھی جانا ہوگا، روحانی علاج بھی کروانا ہوگا. ثم الحمدللہ.
کہ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے، میں خود دے کر آیا، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا، الحمدللہ جب پڑا اس کے اوپر کھڑا ہو کر، مریض سیریس حالت میں آئی سی یو میں ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہماری گارنٹی نہیں ہے، بس چند دینے یا بس جتنے مرضی، مگر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، مر سکتا ہے۔ مگر میں نے کہا کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا وہاں پر جا کر، مجھے یقین ہے اللہ کے کلام کے اوپر انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، مریض اللہ کے حکم سے بہت بہتر ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔ جہاں پر ڈاکٹر عاجز آ جاتا ہے، جہاں پر ڈاکٹر چھوڑ دیتا ہے، وہاں پر اللہ کا کلام جو ہے بندے کو تھام لیتا ہے۔ جب اللہ کا کلام تھامتا ہے تو انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کرام، میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، شاید لوگ اس کو نہ مانیں، مگر میں باتیں حق اور سچ کی کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لیا ہے۔ ہم دین کو نہیں پڑھنا چاہتے، ہم دین کو نہیں سمجھنا چاہتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر خرابیاں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو لہذا ہمیں میڈیکل کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی علاج بھی کروانا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں پھر گھروں میں ختم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یار سورۃ بقرہ پڑھوا لو، سورہ یاسین کا ختم کرواؤ، ایسا کرو ایک بکرا لے کر آؤ، ایک فلاں چیز لے کر آؤ، ذبح کریں، صدقہ دیں تاکہ ہمارے اوپر سے یہ مشکل چلے، یہ بیماری ٹلے۔ تو ناظرین کرام، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ کس کو پکڑتے ہیں؟ اللہ کو پکڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، مالک اب تو ہی ہے، مالک اب تو ہی ہے۔ تو پھر وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا۔ تو لہذا ہمیں روحانی علاج کے اوپر زور دینا ہے اور روحانی علاج کروانا ہے۔ ہاں، جو لوگ 2 نمبر ہیں، جن کو نہیں پتا، میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دیتا، اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا، نہیں 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 نہیں، نہ مجھے میرے استادوں نے یہ بات سکھائی ہے، نہ مجھے والدین کی طرف سے ایسی بات ہے، نہ میں ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں جو لوگوں کو جھوٹ فراڈ کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ جادو نہیں ہے تو جادو کہتے ہیں، جادو ہے بس مر جائے گا، پیسہ کماتے ہیں۔ جنات نہیں ہے، یہ اللہ معاف کرے۔ جہاں پر کوئی ایسا بندہ، چاہے وہ مولوی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کے پاس مت جائیں۔ جو ایسے 2 نمبر لوگ ہیں، مت جائیں ان کے پاس، اس وجہ سے میں ایسے لوگوں کبھی بھی حمایت نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، کوشش کیجیے میری ویڈیو پوری سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں جادو کے شر سے محفوظ رکھیں، محبتوں کو بانٹتے جائیں، نفرتوں کو ختم کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔